ویورز، اب بڑھتے ہیں شرح دین کے سیگمنٹ کی طرف، جہاں پہ ہمارے ٹیچرز، ہمارے گائیڈز ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اور ہم ان سے ڈسکشن کریں گے ریلیٹڈ ٹو توبہ اینڈ استغفار۔ تو آئیے ملاقات کرتے ہیں اپنے آج کے اسکالر سے، عالم دین سے۔ سب سے پہلے آپ کی ملاقات کرانا چاہوں گی علامہ غلام مصطفیٰ نیر علوی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر علی وقار قادری، اسکالر، رائٹر، اسلامک کانٹینٹ ہیڈ اینڈ اینکر پرسن۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آج ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی سید محمد ضیاء محی الدین گیلانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ بھی عالم دین ہیں اور آج ہم توبہ اور استغفار کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے تو علامہ صاحب آپ سے ہی بات کا آغاز کرتے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں توبہ اور استغفار کی، تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لآلہ والصلاة علی آلہا۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ توبہ کرنے والوں کو اللہ بہت پسند فرماتا ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرنا، اور استغفار اللہ سے مغفرت طلب کرنا۔ توبہ کا دوسرا یوں بھی مفہوم لیا جا سکتا ہے کہ رجوع الی اللہ، انسان کا اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ رب العالمین کی ذات کی طرف رجوع کرنا۔ اور استغفار کا بھی مطلب یہی ہے کہ ان پہ شرمندہ ہو کر خالق کائنات سے مغفرت طلب کرنا۔ لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ صرف زبان سے استغفر اللہ کہنے سے مغفرت نہیں ہو جاتی، بلکہ ایک شخص زبان سے استغفر اللہ کر رہا تھا، اور امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام کا جب گزر ہوا تو دیکھا، تو روایت کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے کہ تو نے یہ سمجھا کہ صرف زبان سے استغفر اللہ کہنے سے اللہ معاف کر دیتا ہے؟ کہتا ہے کہ مولا پھر کیا کرنا چاہیے؟ ارشاد فرمایا کہ اصل میں استغفار اور توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے سابقہ گناہوں پر انسان پشیمان اور شرمندہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ کرے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو واجبات اس سے ترک ہو چکے ہیں ان کا ازالہ کرے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ گناہ کر کر کے اس کے جسم کے اوپر نافرمانی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے جو گوشت بن چکا ہے، اب وہ اطاعت خداوندی میں، توبہ میں، استغفار میں اتنا وقت صرف کرے کہ اب اتنا ہی گوشت وہ پہلے والا پگھلنے کے بعد اللہ رب العالمین کی استغفار و فرما برداری عبادت میں اس کے اوپر بن جائے۔ تو اس وجہ سے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ یہ اس کریم اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے اپنی مخلوق کو اس سے محروم نہیں رکھا، اور یہ وہ خداوند متعال کی طرف سے اپنی مخلوق کے لیے اعزاز ہے کہ خالق لم یزل نے ہمارے جد اگر کہوں حضرت آدم علیہ السلام کو جب خلق فرمایا تو فرشتوں سے جب کہا کہ سجدہ کرو تو سب نے کیا سوائے ابلیس کے، تو اللہ نے جب فرمایا کہ نکل جا میرے دربار سے، تو اس نے کہا جو میں نے اتنی عبادت کی ہے اس کا کوئی اجر تو ہونا چاہیے۔ خداوند متعال نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، دنیا میں جو لینا چاہتا ہے وہ ملے گا، لیکن آخرت میں تیرے لیے سزا اور جہنم ہے۔ تو بہرحال وہ مانگتا رہا، خداوند متعال ارشاد فرماتا رہا۔ یہ بھی ہوگا اس نے کہا کہ مجھے اتنا اختیار دیا جائے کہ میں اس اولاد آدم کے خون و گوریشہ میں دوڑنا چاہوں تو دوڑ سکوں، میں
ان کو دیکھ سکوں، یہ مجھے نہ دیکھ سکیں، اللہ عطا فرماتا رہا۔ لیکن آخر پر حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رب العالمین پھر میرا اور میری اولاد کا کیا بنے گا، یہ تو گمراہ کرتا رہے گا۔ تو خداوند متعال نے ارشاد فرمایا کہ آپ بھی مانگیں۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ میں مانگوں گا تو اپنی حیثیت کے مطابق، آپ خود عطا فرمائیں۔ کہا اچھا پھر سن کہ اگر یہ تیری اولاد سے گناہ کروائے گا، گناہ کے لیے وہ چلیں گے تو گناہ لکھا نہیں جائے گا، گناہ کے مقام پر پہنچ جائیں گے تو برائی لکھی نہیں جائے گی، گناہ کر لیں گے تو پھر بھی اس کو موقع دیا جائے گا آئندہ آنے والی نماز تک، بعض روایت میں 7 گھنٹے تک۔ اگر وہ توبہ کر لے گا تو گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن اگر نیکی کے لیے چلا ہے تو ایک لکھی جائے گی، ارادہ کیا تو ایک لکھی جائے گی، نیکی کے لیے چل پڑا ہے تو ہر قدم پہ نیکی لکھی جائے گی، کر لی ہے تو 10 دنیا میں 70 آخرت میں عطا کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں مزید عطا فرمائیں۔ کہا کہ اچھا اگر یہ گمراہ کرتا رہے تیری اولاد میں سے، مرنے سے 1 سال پہلے کوئی توبہ کر لے میں پھر بھی سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں مزید اضافہ کیا جائے۔ کہا مرنے سے 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے، عرض کرتے ہیں مزید اضافہ کیا جائے۔ کہا مرنے سے 1 ہفتہ، وہ پوچھتے رہے، اللہ اضافہ فرماتا رہا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر مرنے سے 1 لحظہ پہلے کہ اس کی جان حلقوم تک پہنچ چکے تو وہاں بھی توبہ کر لے تو میں اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اس وقت ابلیس کہتا ہے میری تو کمر ٹوٹ گئی، ساری زندگی جس کو گناہ کرواتا رہا ہوں، گمراہ کرتا رہا ہوں، ایک توبہ کے ساتھ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ابلیس کو بھی تو یہی کہا گیا تھا نا۔ ہمارے ساتھ ہیں علامہ غلام مصطفیٰ نیر علوی اور ڈاکٹر علی وقار قادری اینڈ سید محمد ضیاء محی الدین گیلانی۔ سو علی بھائی آپ کی طرف پڑھتے ہیں۔ آپ نے توبہ اور استغفار کا بڑا مجھے پیارا سا ڈفرینس ایکسپلین کیا تھا، کیونکہ میں نے آپ سے جب کل بھی بات کر رہی تھی، ہماری جب ڈسکشن ہو رہی تھی، تو میرا پوائنٹ یہی تھا کہ ویورز ہمیشہ جب بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے نا، کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو سارے کہتے ہیں کہ یہ عذاب آیا ہے، یہ عذاب آیا ہے، توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ تو یہ باتیں تو ہم بڑی دفعہ سن بھی چکے ہیں کہ کیا ہمیں ایز اے قوم سب کو استغفار کرنی چاہیے، سب کو توبہ کرنی چاہیے۔ تو ویورز یہ تو ایک اچھا عمل ہے ہی، لیکن اس کے اندر جو ٹیکنیکل ڈفرینسز ہیں اور جو فیکٹس ہیں اور جو اس کا ہسٹوریکل پس منظر ہے، یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں، کیونکہ کوئی بھی چیز رب تعالیٰ نے بجا نہیں کی، مطلب دیر از ریزن فار ایوری تھنگ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ میں بالکل جن ایریاز کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا میں انہی ایریاز پر بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو توبہ اور استغفار کی اصطلاح عام طور پہ اکٹھی استعمال ہوتی ہے، تو اس کو ذرا ہمارے سامعین سماعت فرما لیں، اس فرق کو، اس کے اندر بڑا واضح اور باریک فرق ہے۔ استغفار دعا ہے، اور استغفار کا مطلب ہے ہر اس گناہ کی معافی مانگنا جو گناہ آپ اپنے ماضی میں کر چکے ہیں۔ استغفار کا تعلق آپ کے ماضی سے ہے، مستقبل سے نہیں ہے۔ جو کچھ آپ کر چکے ہیں اس سے معافی مانگنا، آپ سوری کہہ رہے ہیں، باری تعالیٰ اب ہو گیا، سوری دوبارہ نہیں ہوگا، اچھا نہیں ہوگا دوبارہ، میں معافی مانگتا ہوں، یہ ہے استغفار۔ تو جب ہم تسبیح پہ پڑھتے ہیں، میں عرض کرتا ہوں نا، تو جب تسبیح پڑھتے ہیں تو ہم بیسکلی اپنی پرانے معاملات کی معافی مانگ رہے ہیں۔ بڑی ایسی بات ہے، بالکل پرانے معاملات کی معافی مانگتے ہیں، لیکن جب ہم تسبیح استغفار کی پڑھ رہے ہو نا تو ہمارے ذہن میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ میں اس کی معافی مانگ رہا ہوں جو میں کر چکا ہوں۔ استغفار یہ ہے، اور توبہ کا تعلق مستقبل سے ہے، استغفار کا تعلق ماضی سے ہے، یہ بڑا اہم فرق ہے۔ استغفار یہ ہے کہ جو کر چکا ہوں معاف کر دے، اور توبہ یہ ہے کہ اب ارادہ کرتا ہوں کہ جو کیا اب دوبارہ نہیں ہوگا۔ یوں یہ 2 چیزیں ماضی اور مستقبل کو آپ درمیان میں ملا رہے ہیں اپنے حال کے ساتھ۔ یوں یہ توبہ اور استغفار آپ کے ماضی اور آپ کے مستقبل کے درمیان ایک سنگم بن جاتا ہے اور آپ کو ملانے والا بن جاتا ہے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے، توبہ اور استغفار کا موضوع کو ڈسکس کرنے کے 2 پرسپیکٹیو ہیں، اس کو میں کلیئر کر لینا چاہتا ہوں۔ ایک پرسپیکٹیو تو اللہ کی رحمت کا ہے، بالکل ہے، جس طرح بھی علامہ صاحب نے ذکر بھی کیا، اللہ رحیم ہے، بخشنے پہ آئے وہ سب کچھ ہی بخش دے۔ جب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو ایک یہ پرسپیکٹیو زیر بحث آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، بہت ساری روایات ہیں، احادیث ہیں، صحیح قرآن کی آیات ہیں، بخشنے پہ آئے بخشے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، ایک بندے نے سارا سال اللہ تعالیٰ کی ساری عمر نافرمانی کی، اور جب مرنے لگا تو اپنے بیٹوں کو وصیت کی، یہ صحیح بخاری میں ہے، کہ مجھے دفنانا نہیں، میں بڑا گناہگار ہوں، میں اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا، مجھے جلا دینا اور میری خاک پھر بکھیر دینا۔
جب ایسا کیا گیا اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، اس نے اکٹھا کیا، اس نے کہا بھائی یہ کیوں کیا؟ کہتا ہے کہ ساری عمر تو نافرمانی کی، اب شرم سے تیرے سامنے کس منہ سے آتا، اس لیے میں نے یہ بات کی تھی۔ تو اس عمل اور اتنے ایک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی اور بخش دیا۔ تو بخشنے پہ آئے تو وہ 100 قاتلوں کی روایت موجود ہے، بخش دے، یہ ایک تناظر ہے ڈسکس کرنے کا۔ لیکن توبہ کا ایک اور تناظر ہے، اور وہ تناظر کیا ہے؟ اپنے گناہوں پر پچھتانا، اپنے گناہوں پر گڑ گڑانا، اپنے گناہوں پر آگے تسلسل نہ رکھنا۔ لیکن فیوچر گناہوں جس طرح ہم استغفار کرتے ہیں، پڑھتے ہیں تسبیح کہ بھی ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دے رب تعالیٰ، تو فیوچر گناہوں سے دیکھیں بڑی دفعہ انسان سے اپنا نفس نہیں کنٹرول کیا جاتا، آپ سے نہیں اپنے آپ کو روکا جاتا۔ کچھ لوگوں میں ہے یہ پرابلم، وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ نے یہ کیوں کیا، میں اپنے آپ کو روک نہیں پایا۔ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان پڑھ سکتا ہے یا کر سکتا ہے جو آپ کو فیوچر گناہوں سے بھی روکے؟ 5 وقت نماز تو اپنی جگہ ہے، اوبویسلی آپ نے 5 دفعہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں جانا ہے تو انسان کو خود ہی شرم حیا آ جاتی ہے، لیکن کچھ ایسی برائیاں ہمارے اندر ہیں جو نہیں انسان پھر بھی روک پاتا، تو اس کے لیے کوئی اسپیسیفک چیز ہے؟ میں یہ ایکچولی جاننا چاہتی ہوں۔ میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ پہلے یہ بات ہماری پچھلی کلیئر ہوگی، 2 پرسپیکٹیو ہیں اس کے، تو ہم بعض اوقات خلط مرد کر دیتے ہیں، دونوں اکٹھے ڈسکس کرتے ہیں تو کنٹراسٹ آ جاتا ہے اور سامنے والا سننے میں کنفیوز بھی ہو سکتا ہے، یہ دونوں الگ الگ۔ اب آ جائیں اس پر، یہی انسان کا میدان ہے، آپ دعا بھی کر سکتے ہیں، آپ وظائف بھی پڑھ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، نہ کسی دعا نے اوپر سے اتر کے آ کے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ آپ صاحب شعور شخصیت ہیں، آپ کو قرآن دیا گیا ہے، عقل دی، باقی سارے کام آپ دعاؤں سے کرتے ہیں، عقل سے کرتے ہیں، تو لہٰذا یو ہیو ٹو موو، آپ نے خود سے اپنے آپ کو نیکی پر آمادہ کرنا ہے اور خود اپنے نفس پر گناہ نہ کرنے کی شدت اور تکلیف کو برداشت کرنا ہے، یہی اصل میں توبہ ہے۔ اسی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے، انسان اس کائنات میں دستے قدرت کا شاہکار ہے، اللہ رب العزت نے اس کے سر پہ دستار فضیلت سجائی، اشرف المخلوقات بنایا، لقد کرمنا بنی آدم کے سہرے سے راستہ فرمایا۔ لیکن جب انسان دنیا میں آ گیا، دنیا کی عارضی اور فانی جو علائشیں ہیں، جو لذتیں ہیں، ان میں اتنا محو ہو گیا کہ اپنے خالق کل کی یاد سے غافل ہو گیا، اس کی نافرمانیوں میں مصروف عمل ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کا، کامیاب ہونے کا اور اپنا تخلیق کا مقصد پہچاننے کا واحد ذریعہ جو ہے وہ توبہ کرنا ہے، رجوع کرنا ہے، اور جتنی دیر تک اس کے اندر وہ جذبہ عظیم بیدار نہیں ہوگا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ ہم نے تمام جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، وہی انسان دنیا کو ابدی اور دائمی سمجھ کر، حالانکہ یہ عارضی اور فانی ہے، جسم کو ہمیشہ کے لیے تحسین و تزئین دیتا رہتا ہے کہ اس نے یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، اصل میں روح جو ازلی اور ابدی حقیقت ہے اس کے تمام تقاضوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اسے توفیق ملتی ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ میں دنیا میں کس لیے آیا، اب میں کیا کر رہا ہوں، پھر وہ اپنی تمام پچھلی جتنی بھی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، غفلتیں ہیں، ان پر ندامت اختیار کر کے توبہ کے لیے رحمت کے دروازے پر جب جبین نیاز کو خم کرتا ہے، اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہوتا ہے، توبہ کے دروازے پر دستک دیتا رہتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اسے یہ نوید جاں فضا سنائی جاتی ہے، التائب حبیب اللہ، اے میرے بندے تو میری بارگاہ میں آ گیا ہے، میں نے تجھے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر بندہ خطا کا پیکر ہے، ہر آدمی گناہ گار ہے، خطا کار ہے، لیکن خطا کاروں میں سب سے بہترین اور افضل ترین وہ ہیں جو اپنی خطا کے بعد احساس ندامت لے کر توبہ کے لیے رجوع کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ اور پھر ایک اور روایت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک بندہ جنگل میں جا رہا ہے اور اچانک جاتے ہوئے اس کی سواری جو ہے وہ گم ہو جاتی ہے، کھانے پینے کا سارا سامان اس سواری پر ہوتا ہے، وہ ڈھونڈتا رہتا ہے، نہیں ملتی، نڈھال ہو کر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے، پھر اچانک اس کے سامنے وہ سواری آ جاتی ہے، کھانے پینے کا سامان ہر چیز سامنے ہوتا ہے، تو اسے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ بیان سے باہر ہے۔ تو اللہ رب العزت کو اتنی زیادہ خوشی اپنے اس بندے کی توبہ پر ہوتی ہے جو گناہوں سے ندامت اختیار کرتے ہوئے توبہ کا پیکر بن کے عجز و انکساری کے سانچے میں ڈھل کر اس کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے۔ تو توبہ ایک ایسا جذبہ عظیم ہے، ان اللہ یحب التوابین، اللہ رب العزت نے اپنی محبت کا، اپنے پیار کا مرکز و محور اس بندے کو بنایا کہ جو پچھلے گناہوں پر ندامت اختیار کر کے اور آگے سے یہ پختہ ارادہ لے کر
کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عہد کرتا ہوں کہ خالق کریم کی اطاعت میں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی تمام زندگی بسر کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ نے یہ بہت اچھی بات کہی، لیکن بھیا آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں کہ لوگوں کے ارادے ٹوٹنے سے ہی انسان کو پہچانا جاتا ہے، اور انفارچونیٹلی لوگ بہت دفعہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے لیکن بار بار کرتے ہیں اور توبہ بھی کرتے ہیں۔ اس پہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد، لیکن بریک کے فوراً بعد ہمیں جوائن کریں گے میرے بہت ہی پیارے بھائی، جن کی میں کیا پوری دنیا فین ہے، میرے بہت ہی پیارے بھائی الحاج شہزاد حنیف مدنی۔ بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا۔ اور ویورز ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ شہزاد بھائی اور میں نے اپنے کریئر کا آغاز آلموسٹ ایک ساتھ ہی کیا، اور وہ اس ڈائریکشن میں، دین کی ڈائریکشن میں نکل گئے، میں دنیاوی معاملات میں پڑ گئی۔ لیکن جتنی محبت اور پیار کے ساتھ ہماری ٹرانسمیشنز کا حصہ بنتے ہیں، اور دیکھیں سیدھی بات ہے ویورز، ماشاءاللہ انٹرنیشنل لیول کے ثنا خواں ہیں، پوری دنیا سے ان کو بلایا جاتا ہے، اپنی بہن کو یاد رکھتے ہیں، ہماری ٹرانسمیشنز کا حصہ بنتے ہیں۔ آپ نے نام لے کے میرے شہزاد بھائی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے ویورز، کیونکہ میں ہمیشہ ان سے پوچھتی ہوں بھیا کوئی چیز کچھ چاہیے تو ہمیشہ ایک ہی بات، مجھے صرف بہن کی دعائیں چاہیے، تو جو میرے بہن اور بھائی دیکھ رہے ہیں ان کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آگے بڑھتے ہیں علامہ صاحب، اب میں اگین بچوں والی بات کروں گی، لیکن مجھے یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے، آپ سوری کہیں اور پھر وہی چیز کریں۔ ماں باپ بھی یہی کہتے ہیں کہ بیٹا سوری تب کہو اگر پتہ ہے کہ کیوں سوری کہہ رہے ہو، اور پھر آگے نہیں کرنا۔ اگر آپ نے وہی چیز بار بار کرنی ہے تو سوری کا کیا فائدہ؟ اب یہ تو ماں باپ کہتے ہیں، ہماری رب کی ذات تو خیر کمپیریزن بھی نہیں ہے، بٹ کیونکہ 70 ماؤں والا جو کمپیریزن ہے اس لیے تو ایون پیرنٹس تنگ آ جاتے ہیں، تو ہمارے رب نہیں تنگ آتے جب لوگ بار بار معافیا مان کے واپس اسی طرف نکل جاتے ہیں؟ کچھ لوگ باز آ بھی جاتے ہیں، بٹ بہت سے لوگ اس وقت بہت جوش آیا ہوتا ہے، سوری کہہ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ اس بارے میں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا سہارا لے کر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا کہ وہ ارشاد فرماتے ہیں، کاش ہم لوگ جس طرح مصیبت پریشانی میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں، کاش اسی طرح خوشحالی میں بھی آپ یاد رکھیں تو ہمارے اوپر کبھی کوئی پریشانی آئے ہی نہ۔ کیا بات! اور یہ توبہ کا، استغفار کا جو کنسیپٹ ہے، ہم یقیناً اگر گناہوں کی وجہ سے ہماری بالکل جناب علی وہ رسی ڈھیلی کی جا چکی ہے تو ہم کبھی متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ خداوند متعال کبھی کبھار ہماری وہ جناب ڈور کھینچتا ہے، اور یہ اس کا ڈور کھینچنا بھی اس کی ایک مہربانی ہے، اور توبہ بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ بھی جب تک خالق کائنات کی طرف سے توفیق خداوندی شامل حال نہ ہو انسان توبہ نہیں کر پاتا۔ جیسے کہ روایت ملتا ہے کہ انسان کے دل کے اوپر ایک کالا سیاہ سا نقطہ ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو وہ بالکل صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر گناہ میں پڑا رہتا ہے تو آہستہ آہستہ اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کا پورے کا پورا دل جو ہے وہ ڈھانپ جاتا ہے، پھر اس کو گناہ لگتا ہی نہیں ہے۔ تو جہاں تک یہ بات ہے کہ جی گناہ کیا پھر توبہ، گناہ کیا پھر توبہ، اس حوالے سے یقیناً انسان کو نافرمانی خدا سے تو بچنا ہی چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو پیدا ہی اپنی اطاعت و عبادت کے لیے کیا ہے، لیکن یہ تقاضۂ بشریت ہے کہ ہم پھر شیطان کے اور نفس کے جال میں آ جاتے ہیں۔ تو اس کا یہ ہے کہ خداوند متعال اسی وجہ سے دوسرے مقام پہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ مجھ اللہ کی رحمت سے بھی کبھی نا امید نہ ہو۔ تو جیسے آپ نے بچوں کی مثال دی، بچوں کے حوالے سے میں مثال دینا یوں چاہوں گا کہ دیکھیں اگر ایک انسان گناہ کرتا ہے تو آئندہ توبہ کر کے اسے اس گناہ کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے، لیکن اگر دوبارہ وہ گناہ کر لیتا ہے تو اس کی بارگاہ کی طرف جائے گا تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ اب کیوں آیا ہے۔ اس کی مثال میں یوں عرض کروں گا کہ پانی ہے نا، پانی مطہرات میں پانی کا کام ہے نجس چیز کو پاک کرنا۔ اب ہمارا اگر یہ دامن کسی چیز سے نجس اور داغدار ہو جاتا ہے، خون سے یا کسی چیز سے، تو ہمیں پانی کے پاس جا کر اس کو پاک کرنا چاہیے۔ اب پاک اگر پانی نے کر دیا ہے تو دوبارہ
ہمارا کام ہے کہ اس دامن کو ہم بچائیں، لیکن اگر پھر یہ نجس ہو جاتا ہے، داغدار ہو جاتا ہے، تو پانی کے پاس جائیں گے تو پانی یہ نہیں کہے گا کہ اب میں اسے پاک نہیں کرتا، کیونکہ یہ پانی کی خاصیت ہے کہ اس نجاست کو دور کرنا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا یہ فضل و کرم ہے، یہ اس کی کریمی ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود اگر پھر بھی اس کی بارگاہ میں پشیمان ہو کر چلے جائیں تو وہ خالی نہیں لوٹاتا، وہ اپنے بندے کی توبہ کے لیے وہ تو کہتا ہے کہ میں پکارتا ہوں، تیری میرے دروازے پہ آنے میں دیر ہو گئی ہے، میری عطا میں دیر نہیں ہے۔ لیکن علامہ صاحب یہاں پہ ایک بات ضرور کہوں گی، کچھ لوگوں نے نا یہ ایک مذاق بنایا ہوا ہوتا ہے